اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین مشہد کی مقدس سے فضا یاد کرو کرخی کی وہ پاکیزہ ادا یاد کرو مشہد کی مقدس سی فضا یاد کرو کرخی کی وہ پاکیزہ ادا یاد کرو اولاد ہے کاظم کی سبھی اعلیٰ حزین اولاد ہے کاظم کی سبھی اعلیٰ حزین لیکن یہ ضروری ہے رضا یاد کرو لیکن یہ ضروری ہے رضا یاد کرو ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزم دیار عشق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عبدالرحمان شیرازی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر شب جمعہ ہم آپ کی خدمت میں ایک الگ اچھوتے عنوان کے ساتھ بزم دیار عشق لے کر حاضر ہوتے ہیں آج بھی ایک بہت خوبصورت عنوان لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے شان امام علی رضا علیہ السلام آج اس کے اوپر ہم بہت اچھے اور مذہبی اسکالر کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل کریں گے جنہیں اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماہ رمضان کے پورے ماہ کے بعد الحمدللہ وہ دیار عشق کے سفر میں بھی ہمارے ہم سفر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر مزید برکت عطا فرمائے آج کے ہمارے ثنا خان ہوں گے مہمان ثنا خان جناب تصدق رسول نقشبندی صاحب بھی انشاءاللہ بھی جوائن کریں گے اور میرے روز کے جو ہر ہفتہ وار گیسٹ ہوتے ہیں اسپیشل گیسٹ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں جناب سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد وہ بھی اسکرین کی زینت ہوں گے اور تلاوت کلام رحمان کے لیے بھی ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہوتی ہے روزانہ تو انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہمارے ساتھ قاری ذیشان حنیف صاحب بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں جوائن کریں ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ چاہتا ہے قاری صاحب چونکہ لیٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ السلام علیکم شاہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ جی کیسے ہیں آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ مالک کا احسان کچھ میرے خیال سے نیٹ ورک پرابلم ہے پھر شاہ جی آپ اگر دوبارہ کنیکٹ ہو جائے تو انشاءاللہ آواز ڈبل ہو رہی ہے تو چند لمحات کے بعد انشاءاللہ ہم تلاوت کلام رحمان سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے ہی اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹس کی صورت میں اپنی ظاہر رائے کا خیال بھی کریں اور جیسے ہی آپ اسے دیکھیں تو اپنے دوست احباب تک ضرور اسے پہنچائیں تاکہ یہ پیغام محبت جو ہے وہ تمام احباب تک پہنچ سکے آج کا ہمارا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے اور میں چاہوں گا کہ اس موضوع کے اندر تمامی احباب جو ہیں وہ شریک ہونے چاہیے اور سب احباب تک یہ شان مقدس جو ہے وہ پہنچنی چاہیے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی صاحب نے السلام علیکم شاہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ شاہ جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں مالک کا احسان بالکل الحمدللہ خیریت شاہ جی آج آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا ہمارا جو حسین موضوع ہے جسے ہم نے آج موضوع سخن بنایا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو اس سے آشنائی کروائیں گے اور آپ کے ہی گفتگو سے تمامی احباب جو ہیں وہ محظوظ ہوں گے تو میں چاہوں گا کیونکہ سب قبلہ شاید تھوڑا سا تاخیر ہے ان کی آمد کے اندر تو میں چاہوں گا کہ آپ تلاوت کلام رحمان سے اس نظم کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد سبحان اللہ لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد سبحان اللہ
ولم يكن له كفوا أحد سبحان صدق اللہ سبحان اللہ الله العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسن جزا دوران تلاوت ہمیں قاری قرآن قاری ذیشان حنیف صاحب نے جوائن کیا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم کر سکتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ شیراز بھائی؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. دعائیں آپ کی. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس یہ نیٹ ہاں جی الحمدللہ. بس نیٹ کی تھوڑی سی معذرت، سگنل نہیں آ رہے تھے، اس جی وجہ سے کوئی تھوڑا مسئلہ لیٹ نہیں. ہو گیا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جی میں چاہوں گا بلا تاخیر بزم کا آغاز آیات بینات سے فرمائیے گا مختصر انداز کے اندر تاکہ ہم جی بات ضرور آغاز ضرور. کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. سبحان سبحان الله اللہ. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان الله سبحان اللہ سبحان اللہ. بارک اللہ. احسن جزا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان اللہ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. سبحان الله سبحان اللہ.
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان اللہ. اللهم زد فضل. احسن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احسن قاری صاحب بہت خوبصورت انداز کے اندر تلاوت کلام الرحمن سے آیات بینات سے اس بزم کا آغاز فرما رہے تھے. قاری صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عزتیں عطا فرمائے. آپ کی آواز کے اندر مزید سوز و گداز عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس بزم کو وقت عطا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین خوشیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ اپنے آپ کو بھی سلامت رکھے کہ آپ نے مجھے محفل میں اپنا انوائٹ کیا. اللہ بہت شکریہ. اسی طرح ترقی عطا فرمائے اپنے پروگرام کے لیے. آپ نے ماشاءاللہ جمعرات جو ہے وہ ہمیں مختصر وقت عطا کرتے ہیں سٹارٹنگ کے لیے, اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ اس بزم کا آغاز جو ہے وہ آیات بینات جو ہیں وہ آپ کی زبان سے ادا ہوتی ہیں, اور عوام الناس تک بہت خوبصورت انداز سے یہ جو آیات بینات کی تلاوت ہے سنی جاتی ہے. آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت شکریہ. میں اپنے ویورز کا تعارف کرتا چلوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم شاید تصدق بھائی ہمیں جوائن کر لیں گے. تو کے بعد ہم
شاید ہمیں اس وقت تک تصدق رسول صاحب بھی جوائن کر لیں گے، تو میں اس وقت تک اپنے ویور سے جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ زیشو بابا میں دیکھ رہے ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعد ظفر صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید نعمان شاہ صاحب ہیں، سید احسن علی شاہ صاحب ہیں، اور مبشر ثانی قادری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عابد گل صاحب میں دیکھ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلیل انصر صاحب ہیں جی، آپ کو خوش آمدید۔ رفیع حفیظ صاحب ہیں، ہمارے یہ ویکلی ویورز ہیں شاہ جی، ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ آپ کی برکتوں سے، آپ کی گفتگو کے جتنے بھی دیوانے ہیں اس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی گفتگو کے اوپر ہی انحصار کرتا ہے، تو تمام یہ احباب جو ہیں آج یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب کو محبتیں ہیں۔ نبیل احمد ثانوی صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسد چودھری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقاص مدنی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ طارق شہزاد صاحب ہیں، کیسر گجر بھائی ہیں جی، سب کو خوش آمدید۔ عبدالحنان ندیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حسنین زیدی صاحب ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ میرے باس بھی ہیں جی، آپ میری خوش نصیبی ہے کہ استاد میرے اساتذہ بھی جو ہیں وہ اس وقت اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سید احسن علی شاہ صاحب بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں، اور جتنے دیگر رفقا ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی جو ہے وہ بڑے محبین اہل بیت کے لیے بہت ایک اہمیت کا حامل ہے، تو آپ سب آپ کا محبتوں کا شکریہ۔ وقاص مدنی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ سید احتشام گیلانی صاحب جی، شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور جتنے بھی ویورز اور ہمیں جوائن کریں گے آپ سب کو اس بزم کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بلا تاخیر چاہوں گا قبلہ شاہ جی سے کہ اس بزم کا آغاز جو ہے وہ اشعار کی صورت میں اگر کرنا چاہیں تو اس صورت کے اندر فرمائیں، اس کے بعد جو ہے ہم شان امام پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر الجافر والکاظمہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادین حضرت امام الاخرہ۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ضروری ہے کہ ہماری بزم میں ان تمام تر اکابرین و اسلاف کا ذکر خیر کیا جائے جو ہماری مسلمات میں سے ہیں جی، اور سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی ذات اقدس اہل سنت و جماعت کی مسلمات میں سے ایک شخصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اکابرین اہل سنت میں شخصیت ہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک قول جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، میں احادیث کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہم نے بنیادی طور پہ آج امام علی رضا پاک کا جو مختصر ترین تعارف ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھنا ہے۔ بس یہ ایک قول مبارک سامنے رکھتے ہوئے تاکہ عوام الناس کے نظر کے سامنے یہ چیز آ جائے کہ یہ کس قدر زیادہ ہماری اکابرین، ہمارے قریب ترین اکابرین میں سے ان کا تعلق ہے، اور پھر ساتھ ہی میں اپنی ایک منقبت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا تحت لفظی۔ حضرت مجدد الافسانی امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی، آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں ایک چیز لکھی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ ولایت جو ہے، جتنے بھی ولایت کے سلسلے ہیں وہ سرکار علی المرتضیٰ سے چلے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ہر دور میں ایک قطب اعلیٰ ہوتا ہے جس کو قطبیت کبریٰ کہتے ہیں، اس پہ فائز ایک شخصیت ہوتی ہے، اور یہ شخصیت ہمیشہ حضور کی آل پاک میں سے ہوتی ہے، اور قطبیت کبریٰ کا وارث وہ شخصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس دور کے تمام اولیاء کو ولایت ملتی ہے۔ اور آپ لکھتے ہیں کہ سرکار علی المرتضیٰ سے لے کے امام حسن عسکری تک یہ وہ امام ہے 12 جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں، امام مہدی سمیت یہ امام جو ہے ان کو مجدد الافسانی پاک نے لکھا ہے۔ فرمایا یہ طریقت کے امام ہے کہ جب جب یہ امام اپنے دور میں رہے تو یہ قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز رہے، یعنی کہ اگر اس کو مزید آسان کرتے چلیں تو ہم کہیں گے کہ حضرت امام علی رضا اپنے دور کے وہ قطب اعلیٰ تھے کہ جن کی برکت اور جن کے نالین کے تصدق سے اس دور کے تمام اولیاء کو ولایت ملتی تھی۔ اگر آپ مہر نہ لگاتے تو کوئی ولی آپ کے دور میں نہ ہوتا۔ یہ اتنی مسلمات میں سے ہیں، اتنے اسلاف میں سے ہیں،
اس لیے ہمارے اوپر یہ بڑا لازم و ملزوم ہے کہ ہم ہر چیز کو اٹھا کر کسی کے کھاتے میں نہ ڈال دیں. یہ اکابر ہمارے ہیں، ان پہ جو حقوق ہیں وہ ہمارے ہیں، ان کی توصیف و ثنا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. جب ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا کوئی نہ کوئی اس کو پکڑ ضرور لے گا. لہذا یہ ہمارے ہیں تو ہم نے ان کی تعریف و توصیف بیان کرنی ہے. صحیح ہو. میں قبلہ شاہ جی آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے کچھ جو ہے وہ اشعار پیش کرتا ہوں کہ تاجدار مشہد اقدس امام ہر زمان، تاجدار مشہد اقدس امام ہر زمان، پیش خدمت ہے محبت سے سلام ہر زمان. پیش خدمت ہے محبت سے سلام ہر زمان، اور جس کو مل جائیں تیرے نالین امامہ کے لیے، جس کو مل جائیں تیرے نالین امامہ کے لیے. یہ واقعہ آخر میں رکھیں گے، سب سے آخر میں یہ واقعہ سنائیں گے انشاءاللہ اپنے ناظرین کو. جس کو مل جائیں تیرے نالین امامہ کے لیے، ہیچ لگتا ہے اسے پھر کل مقام ہر زمان. واہ سبحان اللہ. ہیچ لگتا ہے اسے پھر کل مقام ہر زمان. اور قبلہ شاہ جی ایک روایت ہے کہ جتنے بھی آستانے ہیں نا دنیا میں، سب سے زیادہ خوبصورت ترین اور سب سے زیادہ اہم ترین اور امپورٹنٹ ترین اور لگژری ترین جو لنگر ہوتا ہے وہ امام علی رضا کے مزار مقدس پہ ہوتا ہے. اس طرح لنگر ملتا ہے جیسے 7 سٹار ہوٹل میں ملتا ہے، ایسے حضور کے آستانے پہ لنگر ملتا ہے. اور اس کو کھانے کے لیے باقاعدہ طور پہ عوام الناس کو ٹکٹ لینی پڑتی ہے، کئی عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے. میرے قبلہ والد گرامی جب وہاں پہ گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ امام علی رضا کے مزار مقدس پہ ایک دن کا جو ڈسپوزیبل گلاس ہے وہ 10 لاکھ استعمال ہوتا ہے. اللہ اکبر. اتنا جمع غفیر ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی بات بھی آگے جا کے عرض کریں گے انشاءاللہ. تو شعر ہے قبلہ کے بٹ رہا ہے تیرا صدقہ آج تک دارین میں، سبحان اللہ. بٹ رہا ہے تیرا صدقہ آج تک دارین میں، کھا رہا ہے تیرا لنگر خاص و عام ہر زمان. کھا رہا ہے تیرا لنگر خاص و عام ہر زمان. اور باپ ہے موسیٰ تیرا اور بہن ملکہ کم کی ہے. سیدہ فاطمہ کم جو ہے وہ سرکار امام علی رضا کی بہن ہے جن کا کم شریف میں مزار مقدس ہے. باپ ہے موسیٰ تیرا اور بہن ملکہ کم کی ہے، نسل میں تکی نکی حسن و امام ہر زمان. آپ کے بیٹے امام تقی، ان کے بیٹے امام نقی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری، اور پھر آخری امام مہدی. باپ ہے موسیٰ تیرا اور بہن ملکہ کم کی ہے، نسل میں تقی نقی حسن و امام ہر زمان. اور شعر دیکھیے گا کہ ہمارے جد اعلیٰ کاظمیوں کے شہنشاہ سرکار موسیٰ کاظم کو 14 سال ایسی قید میں رکھا کہ آپ سانس بھی نہیں لے سکتے تھے. تو شعر دیکھیے گا کہ میں نے لکھا ہے کہ جس نے تیرے باپ کو رکھا پابندو قید میں، اللہ اکبر. جس نے تیرے باپ کو رکھا پابندو قید میں، اس کا نطفہ تھا غلط اور تھا حرام ہر زمان. اللہ اکبر. اور آخری شعر قبلہ کہ باندھ کر تیری ضمانت یہ حزین کہتا پھرے، باندھ کر تیری ضمانت یہ حزین کہتا پھرے، ہے پیام آشتی تیرا بنام ہر زبان ہر زمان. ہے پیام آشتی تیرا بنام ہر زمان، تاجدار مشہد اقدس امام ہر زمان. قبلہ گزارش حاجی حضور اس طرح ہے کہ جس طرح ہم نے بنیاد میں ایک بات کی کہ یہ تمام کے تمام جو افراد ہیں نا یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے وارثین میں سے ہیں. دیکھیے ایک بڑی سادہ سی بات ہے، اگر آپ اپنی زرخیز زمین کو بھی بنجر چھوڑ دیں گے نا
اور کبھی اس کی رکھوالی نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی باہر کا بندہ آ کے آپ کی زمین کا مالک بن بیٹھے گا. صحیح. بے عین ہی ایسے ہی جب ہم لوگوں نے یہ تمام ائمہ کریمین، تمام اسلاف جو ہیں، وہ ایک چیز جو ہے وہ ایسی ہے قبلہ کہ ہم نے ان تمام کو کسی اور کے سپرد کر دیا ہے اور یہ ہم نے ظلم کیا ہے. خصوصاً میں سادات کی خدمت میں عرض کروں گا قبلہ کہ یہ مسند، یہ مصلی، یہ منبر، یہ آپ کی وراثت میں ہے، آپ اس کے وارث ہیں. لیکن جب آپ نے اپنی وراثت چھوڑ دی ہے اور اس کو آپ نے غیروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو پھر اب آپ کسی پہ گلہ نہ کریں. آپ اپنی وراثت کے حقدار ہیں، آپ اس کو دوبارہ حاصل کریں. میں سرکار امام علی رضا کی زندگی کے بارے میں بالکل بنیاد سے بات کروں تو آپ کی والدہ محترمہ جن کا لقب طاہرہ تھا اور کنیت ام البنین تھی، آپ فرماتی ہیں قبلہ دیکھیے ہم کیسے وارث، ہمارے اکابر کیسے وارث ہیں مسند رسالت کے. امام علی رضا کے بارے میں آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو فوراً آپ نے میرے ہاتھوں سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگانے کے بعد آپ زمین کے اوپر تشریف لے آئے. تشریف لانے کے بعد آپ نے دونوں جو ہاتھ ہیں ان کو آپ نے زمین پہ رکھا اور اپنا سر اقدس جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ تسبیحات جو ہیں وہ آپ کی زبان سے نکلی. یہ وہ اثر تھا، یہ وہ فیضان تھا کہ جو وہ والدین کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے منتقل ہوتا چلا گیا سادات کے اندر، حضور کی اولاد کے اندر منتقل ہوتا چلا گیا کہ جب حضور کی خاندان نبوت میں کوئی حجت، کوئی امام، کوئی وقت کا قطبیت کبریٰ کا مالک جب وہ اس دنیا میں آتا تو اس کی آمد ہی اس کا پیش خامہ بن جاتی اور اس کا جو ہے وہ سارے کا سارا نظریہ عوام الناس کے کھل کے سامنے آ جاتا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو حضور کے مسند کا علم کا وارث ہے. یہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ کے اندر موجود تھے تو میں رات کو خواب میں تسبیحات کی آواز سنا کرتی تھی، میرے کانوں میں تسبیحات کی آواز پڑا کرتی تھی کہ اے ام البنین تیرے گھر میں ایک اللہ کا اور اللہ کا ایک حجت زمین پہ آ رہی ہے. اور یہ امام جعفر صادق نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہم سادات زمین پر اللہ کی کیلیں ہیں، اگر ہم نہ ہو تو زمین کے اوپر کوہرام مچ جائے. یہ امام علی رضا ان کیلوں میں، ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، ان کیلوں میں سے ایک کیل ہے. اور یہ وہ امام علی رضا ہے کہ جن کے بارے میں آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب تک یہ میرے پیٹ میں رہے مجھے کبھی بوجھ محسوس ہی نہیں ہوا. یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جن کو آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم نے اپنی زندگی میں کم سنی کے عالم میں جو خطاب دیا، جو ایک لقب دیا قبلہ شاہ جی، وہ تھا عالم آل محمد. فرمایا یہ آل محمد کا سب سے بڑا عالم ہے. دیکھیے خطاب کون دے رہا ہے. شاہ جی میں یہاں پر آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہوں گا کہ اگر آپ اماموں کا جو سیکوینس ہے نا یہ بھی عوام الناس کے سامنے ایک دفعہ بیان کر دیں، جس میں آپ نے عربی میں شروع میں تنظیم سے بات کیا ہے، تو اگر آپ اسی ترتیب کے ساتھ سارے اماموں کی جو شجرہ ہے، نسبت ہے، اس کو ذرا اس کے ساتھ. جی قبلہ میں اس پہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے امام ولایت جو ہے وہ سرکار علی المرتضیٰ ہے. سرکار علی کے بعد امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی کے بعد امام حسین سید الشہداء، امام حسین کے بعد سیدنا امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، امام محمد کے باقر کے بعد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا، امام علی رضا کے بعد امام محمد تقی، امام محمد تقی کے بعد امام محمد نقی، امام محمد نقی کے بعد امام حسن عسکری، اور امام حسن عسکری کے بعد آخری امام، ایسا امام جو عیسیٰ کا بھی امام ہوگا، امام مہدی زمان، امام مہدی علیہ السلام. اور یہ وہ 12 کے 12 ائمہ ہیں. اور قبلہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے، اب آپ نے چونکہ یہ ناموں کا تذکرہ کر دیا ہے تو میں ایک حدیث پاک بھی ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں. یہ میں ایک حدیث پاک سیدۃ النساء العالمین
کہ گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور جب تشریف لے کے آئے تو سیدہ پاک تھوڑی پریشان تھی. حضور نے فرمایا بیٹی پریشان کیوں ہو؟ کہا حضور پریشان اس لیے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 جو نور ہیں وہ ایک طرف چمک رہے ہیں اور ایک نور ایک طرف چمک رہا ہے, اور پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ 11 کے 11 نور ایک نور کے اندر ضم ہو جاتے ہیں. تو میں اس چیز سے پریشان ہوں کہ یہ کیا ہے. اب وہاں پہ میرے آقا نے یہ, اور بالکل یہ صحیح حدیث پاک ہے, اس کا حوالہ ہم پیش کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, وہ 11 کے 11 نور وہ نور ہیں جو حسین اور اس کی اولاد میں چمکنے والے امام ہیں, جو اپنے اپنے دور میں چمکیں گے, جو اپنے اپنے دور میں ولایت, علم, زہد, تقوی کے امام ہوں گے, جو قطبیت کبریٰ کے, جو قطبیت اوصیاء کے مقام پہ فائز ہوں گے. اور فرمایا وہ جو ایک نور ہے نا وہ امام حسن مجتبیٰ کا نور ہے. فرمایا کہ ابا جان تو پھر تو حسین کی جو اولاد ہے ان کے نور زیادہ چمکیں گے اور حسن کا نور جو ہے وہ کم چمکے گا. میرے آقا نے کیا خوبصورت بات فرمائی. فرمایا بیٹی پریشان مت ہو, تم نے دیکھا نہیں وہ 11 کے 11 نور ایک نور میں ضم ہو رہے ہیں. فرمایا کہ حسن عسکری کے بعد سے لے کے مہدی آخر الزمان کے آنے تک قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز حسن کا بیٹا عبد القادر غوث اعظم جیلانی ہوگا. اور فرمایا جتنا عرصہ یہ سارے 11 نور ایک علیحدہ علیحدہ چمکتے رہیں گے, عبد القادر وہ اتنا سارا مدت میں اکیلا ہی چمکتا رہے گا. واہ سبحان اللہ. یہ ائمہ ہیں ہمارے, ان کا دامن چھوڑ دیں گے تو ولایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ کوئی ایک ترک سلسلہ ایسا فرما دے کہ جس کے اندر یہ ائمہ نہ موجود ہوں. اللہ اکبر. پھر میں دوسری حدیث پاک یہاں پہ, یہ جو لائن وائز امامین کا نام میں نے لیے قبلہ, میں یہاں پہ دوسری چیز بھی عرض کرتا چلوں, پھر آہستہ آہستہ ہم آپ کی سیرت کی طرف آتے ہیں. امام علی رضا پاک جب نیشا پور تشریف لائے تو اس وقت تقریباً 40,000 علماء محدثین آپ کی زیارت کے لیے آئے. واہ سبحان اللہ. اور جب آپ وہاں پہ تشریف لائے تو سب نے آپ کی زیارت کی, تو سب نے آپ سے التماس کی کہ بھئی حضور آپ مہربانی فرمائیں کہ ہمیں کوئی حدیث پاک سنائیں. سرکار امام علی رضا نے چہرے کے اوپر نقاب کر رکھا تھا, حسین تھے نا, پھر حسینوں کی اولاد تھے, تو چہرے پہ نقاب کر رکھا تھا. امام علی مقام نے چہرے سے نقاب ہٹایا, اپنے کجاوے کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا سنو بھی پھر تمہیں میں حدیث پاک سناتا ہوں. جب حدیث پاک سنائی نا تو اس حدیث پاک کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ موسیٰ کاظم سے سنا, انہوں نے اپنے باپ امام جعفر سے سنا, انہوں نے اپنے باپ محمد باقر سے سنا, انہوں نے اپنے باپ زین العابدین سے سنا, انہوں نے اپنے باپ حسین سے سنا, انہوں نے اپنے باپ علی سے سنا, علی نے یہ حدیث سرکار سے سنی, سرکار نے یہ حدیث جبریل سے سنی, اور جبریل نے یہ حدیث اللہ پاک سے سنی. یہ جو سلسلۃ الذہب ہے اس پہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے نام اسی ترتیب کے ساتھ لکھ کر کسی پاگل کو دم کر دیے جائے تو وہ پاگل حلقہ بھی جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اشارتاً بات کرتا چلوں, میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں یہ لکھ کے پانی پہ دم کر کے کسی بندے کے ہاتھ کسی مولوی تک پہنچاؤں تاکہ وہ پیے, کیا پتہ وہ اسی سے ٹھیک ہو جائے. واہ سبحان اللہ. ویسے تو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, ایک سلسلہ تو ذہب بچا ہے. اور پھر امام نے کیا خوبصورت حدیث پاک بیان فرمائی. فرمایا کہ یہ تمام ترکوں سے سنا کیا ہے؟ فرمایا سنا یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ اسلام کے قلعے میں داخل ہو گیا اور اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. یہ حدیث پاک بیان فرمائی. آپ کوئی اور بھی تو حدیث پاک بیان فرما سکتے تھے, لیکن آپ نے اپنا تعارف بھی پیش فرمایا اور مصطفیٰ کا قول بھی سنایا. یہ امامین کی شان ہے. پھر میں یہاں پہ مجموع زوائد کی روایات پیش کر سکتا ہوں. حضور نے جو اوصیاء کے بارے میں 12 اوصیاء کے بارے میں لکھا, لیکن ہم اس کی طرف ڈیٹیل کی طرف نہیں جائیں گے, کیونکہ جس نے ماننا ہوتا ہے قبلہ وہ بغیر دلیل کے بھی مانتا ہے, اور جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کے سامنے پوری دیوار گرا دی جائے وہ پھر بھی کہتے نہیں جہاں دیوار موجود ہی نہ تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ میں ناظرین کے سامنے یہ کہتا چلوں کہ قبلہ یہ وہ ذوات مقدسات ہیں
جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں، اگر ہم ان کا دامن چھوڑ دیں گے تو یقین جانیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، والی آیت پاک کی تفسیر میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھو خطو گمراہ نہیں ہوگے۔ جب سے ہم نے اہل بیت طہار کے دامن کو چھوڑنا شروع کیا ہے، آپ دیکھ لیں کوئی خارجی ہو گیا، کوئی ناسبی ہو گیا، کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، ہم نے وہ رستے بدلنا شروع کر دیے۔ یہ سواد اعظم جس کو ہم جماعت اہل سنت کہتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ہے کیا؟ اس کو نام کس نے دیا ہے؟ حضرات مقدسات، اس کو نام میرے اور آپ کے امام زین العابدین نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سواد اعظم ہوگی اس کا نام جماعت اہل سنت ہوگا، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا وہ سواد اعظم جماعت اہل سنت وہ ہوگی جو کثرت سے درود پاک پڑے گی۔ لہذا سواد اعظم بھی بتایا اور اس کی نشانی بھی بتائی۔ پھر میں آگے چلتا ہوں قبلہ، میں جو علمیت کی بات کر رہا تھا، امام علی رضا علیہ السلام کو آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم نے عالم آل محمد کا خطاب دیا، لقب دیا آپ کو، اور پھر امام علی رضا خود فرماتے ہیں میں ابھی کم سنی کی عمر میں تھا کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہوتا تھا، اور عرب کے تمام فقہاء و محدثین جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو وہ میری جانب رجوع کرتے تھے۔ یہ مقام تھا علمیت کا۔ اور پھر محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مامون الرشید نے آپ کو ولی عہد اس لیے مقرر کیا تھا اپنا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بنی عباس اور بنی فاطمہ میں سب سے زیادہ جو بڑے عالم ہیں وہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ 20 سال کی عمر کے اندر آپ نے فتاوی جات اور مناظرات کی انتہائی حد کر دی تھی، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، بے ایمانوں سے، خارجیوں سے، دیگر حضرات سے آپ نے اتنے مناظرے کیے کہ آپ کے علم کی دھک بیٹھ گئی۔ اور پھر خود آپ کی شان اقدس کے بارے میں اکابر فرماتے ہیں، میں شاید اس دن بھی کسی سے بات کر رہا تھا اور اس سے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت کیا نام ہے ان کا، قبلہ باجزید بستانی فرماتے ہیں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے سونا، کھانا اور بولنا۔ اور فرمایا اور درویش کامل بننے کے لیے بھی 3 چیزیں ضروری ہیں، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو امام علی رضا کے بارے میں محدثین اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ اس قدر کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کسی بندے نے آپ کو بستر پہ استراحت کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ آپ ہمہ وقت روزہ رکھتے تھے، اور پھر آپ بہت زیادہ صدقات و خیرات فرمایا کرتے تھے، اور آپ گرمی میں ایک چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے، اور سردی میں آپ ایک جو ہے یہ کھال جو ہے اس پہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اور پھر قبلہ اب آئیے ان روایات کی طرف جو میں نے اپنے ناظرین سے شروع میں کہا کہ کیا ہے زیارت امام علی رضا۔ اب غور سے سنیے گا کہ کیا خوبصورت مزاج قائم کیا سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ حدیث پاک فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جو بندہ توس میں میرے بیٹے کی زیارت کے لیے جائے گا، توس مشہد کا پرانا نام ہے، سرکار نے فرمایا عائشہ جو بندہ توس میں میرے بیٹے کی زیارت کے لیے جائے گا، اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، حج کا ثواب دے گا۔ سید عائشہ پاک نے فرمایا حضور ایک حج کا؟ فرمایا نہیں عائشہ، 2 حجوں کا۔ کہا حضور 2 حجوں کا؟ فرمایا نہیں عائشہ، 3 حجوں کا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے جب 3 حجوں کا نام سنا تو میں خاموش ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ خاموش کی ہو گئی ہے؟ تو کہتی رہتی تو میں امت کو 70 حجوں کا ثواب دیتا۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ مصطفیٰ کریم کی لڑی کے 8ویں شہزادے کی شان ہے. پھر کربلا کی شان کیا ہوگی, نجف اشرف کی شان کیا ہوگی, خود مدینے کی شان کیا ہوگی. واہ 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 سبحان اللہ. اور پھر امام حاکم نیشاپوری ایک روایت لے کے آئے ہیں قبلہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا, جو کوئی مشکل کا مارا اس کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہاں تو لوگ علی کو مشکل کشا ماننے سے انکاری ہیں, یہاں تو علی کا 7واں بیٹا جو ہے مشکل کشائی کر رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. فرمایا جو مشکل کا مارا وہاں جائے گا اس کی مشکل حل ہو جائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا دوسرا, جو گناہگار ہوگا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ امام کے روزے کی زیارت کی برکات ہے. اور پھر خود ابراہیم بن اسحاق نہاوندی فرماتے ہیں خود امام علی رضا نے فرمایا کہ جو بندہ میری زیارت کے لیے یہاں آئے گا, میری زیارت کے لیے مشہد آئے گا, فرمایا قیامت والے دن اس کو میں 3 مقامات پہ ملوں گا اور اس کی امداد کروں گا. فرمایا حضور کون کون سے مقامات؟ فرمایا جس وقت اس کا نامہ اعمال تل رہا ہوگا اس وقت میں اس کی امداد کروں گا. واہ واہ. فرمایا پھر جب وہ پل صراط سے گزرے گا میں اس کی پھر جو ہے اس کی امداد کروں گا. اور فرمایا جب اس کے نامہ اعمال دیکھے جا رہے ہوں گے پھر اس کی امداد کروں گا. اور یہاں پر ایک شاعر نے کسی کے لیے شعر لکھا تھا لیکن وہ یہاں فٹ آتا ہے کہ نیاز و ناز کا کتنا حسین سنگم ہے, نیاز و ناز کا کتنا حسین سنگم ہے, ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز. اور قبلہ میں بات ختم کرنے سے پہلے عام الناس کے سامنے ہم نے نالین کا ایک تذکرہ کیا تھا, اس سے پہلے میں 2 جو ہیں ناظرین کے سامنے امام پاک کی کرامات جو ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں. غور فرمائیے گا. امام علی رضا علیہ السلام کے دور اقدس میں مامون کے پاس جب آپ تھے تو مشہد اقدس میں اور اس کی پوری سلطنت میں قحط پڑ گیا. اتنا قحط پڑا کہ عوام الناس مرنے لگی, ریوڑ بکریاں مویشی ہر چیز ختم ہونے کے قریب ہو گئی. تمام لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو نماز استسقاء ادا کی جائے. امام علی رضا نے مامون سے کہا کہ بھئی جاؤ اور اعلان کروا دو کہ کل سارے فلاں جو ہے نا میدان اس میں سارے آ جائیں. صحیح. اب میں اس سے پہلے آپ کو امام کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادم کا ایک واقعہ عرض کروں تاکہ پھر امام کی شان کا اندازہ ہو. حضرت باجرید بستامی کے دور میں بھی ایک قحط کا زمانہ آیا, اور قحط کا جب زمانہ آیا تو مولوی صاحب نے مسجد کے نے اعلان کر دیا کہ جو سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ اپنی بوریا بسترا اٹھائے اور علاقے سے چلا جائے تاکہ بارش ہو سکے. حضرت باجرید بستامی نے اپنا بوریا بسترا اٹھایا اور اب فرمایا کہ سب سے زیادہ گناہگار تو ہم ہی ہیں, لہذا ہم شہر کو چھوڑ کر چلتے ہیں. حضرت باجرید بستامی جب رستے سے گزر رہے نا تو رستے سے گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز استسقاء ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور نماز استسقاء ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا ایسے بارش ہو جائے گی؟ اس نے کہا حضور ایسے ہی سنا. فرمایا ایسے نہیں بارش ہوگی, آؤ تو میں بارش برسا کے دیتا ہوں. قربان جائیے باجرید بستامی پہ. آپ نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف بلند کی, قبلہ شاہ جی انسان کی جان نکل جائے ایسے جملوں کے اوپر. آپ نے آنکھیں بلند کر کے فرمایا میرے مالک تجھے قسم لگے ان آنکھوں کی جن آنکھوں نے تجھے دیکھا ہے اس امت پہ بارش برسا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جن آنکھوں نے تجھے دیکھا ہے بارش برسا. کہتے ہیں کہ اسی وقت فوراً جو ہے وہ بارش کا نزول شروع ہو گیا. یہ تو امام ہے. امام نے نماز استسقاء کے بعد جب دعا کی, ابھی دعا کے لیے ہاتھ نیچے نہیں آئے تو بارش برسنا بادل آ گئے. اب لوگ کہیں گے کہ بھی غلاموں کے غلام تو آنکھیں ملا کر بارش کرتے ہیں, تو انہوں نے نماز استسقاء کیوں ادا کی؟ میں اس سے اگلا جملہ سنانا چاہتا ہوں. آپ نے لوگوں سے کہا, فرمایا یہ کالے بادل دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور دیکھ رہے ہیں. فرمایا یہ تمہارے لیے بارش برسانے کے لیے آئے ہیں,
لیکن جب تک تم گھر نہیں پہنچ جاؤ گے یہ برسیں گے نہیں. واہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے زمین پر جو حجتیں ہیں یہ کائنات کا نظام ان حجتوں کے حکم پہ چلتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ امام کی فہم. اور پھر میں اب یہاں پہ وہ اپنے شعر والے واقعے پہ، تصدق بھائی بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان سے بھی ہم نے سننا ہے. اور حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ امام علی رضا کے خادم تھے، مرید تھے. صحیح صحیح. امام علی رضا پاک نے جب یہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے دم کروانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے، تو آپ کو لگا کہ بھی سارے لوگ میرے شیخ مکرم کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، لہذا میں ان کو باہر سے نپٹا کر واپس بھیج دیا کروں. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باہر بیٹھ جانا آستانے کے باہر، اور جتنے لوگ آنے سب سے کہنا کہ بھائیو گھر چلے جاؤ اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھو اور دعا مانگو اور کہو کہ اے مالک تمہیں معروف کرخی کے سر کا واسطہ ہماری فلاں مشکل حل فرما. حضرت معروف کرخی نے کہنا کہ جا کے گھر 2 نفل پڑھو اور کہو کہ تمہیں معروف کرخی کے سر کا واسطہ ہماری مشکل حل فرما. کچھ دنوں کے بعد حضرت امام علی رضا نے فرمایا کہ کرخی لوگوں کی رش کم ہو گیا ہے، لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی ہے، کیا کیا ہے؟ کہا حضور میں لوگوں کو باہر سے بھیج دیتا ہوں. فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہا حضور کہتا ہوں لوگوں سے کہ بس میرے سر کا واسطہ دو تمہارا کام ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تیرے سر میں ایسی کون سی باکرامت چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں؟ حضرت معروف کرخی نے جب اپنا امامہ اتارا تو اس کے نیچے سے امام علی رضا کے نالین مبارک نکلے. آپ نے فرمایا حضور کرخی کے امامے کا کمال نہیں، سر کے کمال نہیں، آپ کے نالین کے صدقے کا کمال ہے کہ دنیا کے کام ہو رہے ہیں. یہ وہ امام ہے کہ جس کے نالین کے تصدق سے لوگوں کے کام ہوتے. اور پھر میں آخر میں صرف 4 اقوال اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں جو ہماری کچھ خامیاں بھی ہیں، انسان کو وہ بھی درست کرنی چاہیے. حضرت امام علی رضا نے قول مبارک فرمایا، آپ نے فرمایا اے لوگو کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو. ہمارے حلق سے گرم روٹی نہ ہو تو حلق سے نیچے نہیں اترتی. آپ نے فرمایا کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو. دوسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کھانا پیالی کے کنارے سے کھایا کرو، درمیان سے نہیں کھایا کرو وگرنہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. روٹی اگر توڑا کرو تو اس کو ایک طرف سے توڑ کے کھایا کرو، اس کے درمیان سے مت کھایا کرو وگرنہ برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر امام پاک نے فرمایا سیدہ زہرا پاک قیامت والے دن عرش کے کنگرے کو پکڑ کر اللہ رب العزت سے کربلا والے معاملے میں انصاف طلب کریں گی اور ان کے ہاتھ میں امام پاک کے خون کا پیرہن ہوگا، قمیض ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے اگلی بات قیمتی دیکھی، آپ نے فرمایا جو انسان 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا، حضور نے فرمایا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر آخری چیز جو بڑی مزے کی ہے قبلہ اور بڑی قیمتی ہے ناظرین کے لیے، وہ یہ آپ نے فرمایا جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھانے میں استعمال کرے، آپ نے فرمایا اس کے اوپر اس کو 40 دن تک شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. یہ امام علی رضا کے اقوال ہیں. اور آخری قول مبارک آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت امام پاک کے قاتلوں کو بخشے گا نہیں بلکہ ان سے خود بدلہ لے گا. اللہ اکبر. اور آخر میں صرف اتنی سی گزارش کرتا چلوں گا، ہمیشہ کی طرح خاندان نبوت میں کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جو اپنی موت خود مرا ہو. کسی کو شہید کیا گیا ہے یا کسی کو زہر دیا گیا ہے. امام علی رضا پاک کو بھی مامون الرشید نے، جس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ سے کی، اپنا ولی عہد بھی مقرر کیا، لیکن آپ کی شہرت اس کو پسند نہ آئی اور اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا. اور زہر دینے کے بعد آپ اگلا ایک طویل واقعہ ہے کہ آپ کے شہزادے کو حضرت امام تقی کو مدینے میں حضور خواب میں ملے اور ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی، فرمایا اے تقی اگر اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو فوراً اسی وقت خراسان مشہد پہنچ جا، نہیں تو تیرے باپ کو زہر دے دیا گیا ہے. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا شہادت بھی جو ہے وہ زہر سے ہوئی اور آپ کا
آستانہ عالیہ جو ہے آج بھی لاکھوں کروڑوں عشاق کا مرکز ہے، اور اس قدر وسیع و عریض ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اکٹھے اس بارگاہ میں لے جائے تاکہ ہم بھی جا کر وہ آمین نظارے وہ بہاریں لوٹ سکیں اور حضور کی آمین بارگاہ میں اپنی زمین کو جو ہے وہ جھکا سکیں اور وہاں سے نیاز حاصل کر سکیں۔ آمین۔ میں شاہ جی آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے امام علی رضا شان کے اندر آپ کی اقوال بہت خوبصورت انداز سے عوام الناس کے سامنے پیش کیے۔ آپ کی گفتگو کے درمیان شاہ جی آواز پھر ڈبل ہو رہی ہے، شاید نیٹ پرابلم ہے، اگر آپ دوبارہ کنیکٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کر دیں گے اسے۔ مجھے گفتگو کے درمیان ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے تصدق رسول نقشبندی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں، آپ کو دیکھ کے اور دونوں سعادات کی زیارت کر کے الحمدللہ میری طبیعت کافی بہتر میں ہو آپ گئی سے ہے۔ پہلے تک ٹھیک نہیں تھا، آپ کو دیکھ کے ٹھیک ہو گئے ہیں، ورنہ میں ڈرا ہوا تھا کیونکہ پچھلے ہفتے بھی ثنا خان نہیں آئے اور آج میں نے کہا لگتا ہے پھر تصدق بھائی بھی کچھ پرابلم کی وجہ سے نہیں آ سکے تو عوام الناس کے سامنے کہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن آپ نے تو ہمیں اس مقام کے اوپر عزت دی ہے جہاں پر کئی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، تو آپ اگر آج نہ بھی آتے تو ہمارے لیے کوئی ناراضگی نہیں تھی، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لائے۔ بالکل میری محبت ہے، میں حاضر ہوں۔ میں آج کل شاید آپ کے ساتھ تو بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جی فیس بک، سوشل میڈیا، ادھر ادھر میں ہر جگہ سے تھوڑا سا روپوش ہوں طبیعت کی وجہ سے، تو سٹیٹس جی وغیرہ اس طرح کا لگانا میری کچھ عادت میں نہیں ہے، تو دوست احباب رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، محبت سے ان کو دعا کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ طبیعت تھوڑی خراب ہے، ابھی بھی ڈھیر ساری گولیاں اور کچھ ٹیکوں سے فیض یاب ہو کے تو میں اس بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ سبحان اللہ، اس اللہ وجہ آپ سے کو تھوڑا سا سلامت لیٹ ہو رکھے، گیا۔ شفائے کاملہ عطا فرمائے، تھوڑا سا نہیں ماشاءاللہ کافی لیٹ ہوئے ہیں آپ، لیکن کوئی بات نہیں۔ اچھا میں یہ تو دوران گفتگو شاہ جی کی گفتگو کے قبلہ درمیان نصر شاہ صاحب آپ کی خدمت میں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جناب قبلہ، وعلیکم السلام آپ کو دیکھ کے حضور۔ بہت خوشی ہوئی۔ آپ کو دیکھ کے بھی خوشی ہوئی بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ قاری لیاقت فرید صاحب نے میں جوائن کیا ہے، سید وقاص بخاری شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے، سید دانش علی شرازی ہیں، علی حسن بھائی ہیں، سیدہ شرازی ہیں، ملک داد صاحب ہیں، حارث داؤد بھائی ہیں، افضال ملک صاحب ہیں، عبد الرحمان بھائی نے جوائن کیا ہے، بلّہ بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، عاقب امتیاز نقشبندی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جنید ہاشمی صاحب ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے علاوہ سید زبیر حسین شاہ صاحب ہیں، عادل راج صاحب ہیں، دیگر جتنے رفقا میں دیکھ رہے ہیں سب کو بزم دیارش کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تصدق بھائی ماہ رمضان میں آپ نے ماہ قرآن کے عنوان سے بزم کے اندر کافی دفعہ شرکت کی اور اس پروگرام کو آپ نے شرف بخشا کہ وہ آپ کی حاضری کے ساتھ دوبالا ہوئے۔ ماہ قرآن کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد دیار عشق کے لیے بھی آپ کی کافی محبتیں آپ کوشاں رہے، اس کی پروموشن کے حوالے سے بھی، اس کی پبلسٹی کے حوالے سے بھی، جو آپ نے کلپس وغیرہ دیے، اللہ تعالیٰ کی محبت و سلامت رکھے۔ آج آپ اس پروگرام کے مہمان ہیں، تو پہلے تو آپ کی پہلی حاضری ہے اس پروگرام کی، تو کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے بارے میں؟ آپ جو ایٹماسفیئر دیکھ رہے ہیں یہاں کا، کچھ چینجنگ دیکھی ہے آپ نے، کیا کہنا چاہیں گے مکمل؟ بالکل شاہ صاحب، الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی ماہ قرآن کے حوالے سے، بہت کامیاب، بڑا اچھا، بڑا علمی، اور ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہم اکثر اشتہارات میں اور فلیکسز پہ اور ادھر ادھر وہ پڑھنے کو ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کا مصداق ٹھہرتا ہے آپ کا پروگرام۔ ماہ قرآن کے گھر بیٹھے کچھ سیکھنے کو ملتا تھا سب کو، بشمول میرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا ساتھ اتنا خوبصورت ہے سید نصر شاہ صاحب، اللہ کو سلامت رکھے، انہوں نے بڑے بڑے قیمتی نکات، بڑی بڑی اچھی جو ہے نا تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں تک ان کی بات کی رسائی ہوئی الحمدللہ۔ تو سبحان وہ اللہ۔ ماہ قرآن کے بعد اگر آپ تبدیلی کی بات کریں تو بے شک اس پروگرام میں تبدیلی جس طرح ہوتی ہے نا کہ ایک سیڑھی سے اوپر والی سیڑھی تبدیل ہوتی ہے، اس طرح یہ اوپر والی سیڑھی ہے، تبدیلی اوپر کی جانب ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ہو رہا ہے اور یہ مزید اچھا ہے الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ، پروگرام اب الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 5 ہے، میں دیکھ رہا تھا، تو آپ جی خود دیکھیں، نصر شاہ صاحب دیکھیں، بلکہ دوست آپ سے آپ پوچھیں، میں نے ابھی کسی سے پوچھا نہیں، مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے، آپ کے ساتھ محبت والا تعلق ہے اس وجہ سے، تو ابھی آپ پہلا پروگرام دیکھیں، دوسرا دیکھیں، تیسرا دیکھیں، چوتھا دیکھیں اور آج 5واں دیکھیں، آپ کو خود بخود تبدیلیاں نظر آتی جائیں گی۔
وہ جی جو الحمدللہ، یہ آپ کی دعاؤں سے ہے۔ اولا والا جو ہے نا، وہ ہر زاویے سے ہمیں نظر آتا ہے، ہر طرح سے ہمیں نظر سبحان آتا ہے اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ آپ کی میں دعاؤں بہت سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا اور فرمائی بڑا ہیں، یہ آپ سب خوبصورت بھائیوں کی پروگرام ہے دعائیں ہیں میں اور قبلہ نظر شاہ کبھی صاحب کی لائف مس شفقتیں بھی ہیں۔ کر دیتا ہوں تو میں ریکارڈڈ لازمی دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ میں تصدق بھائی کی حاضری سے قبل آپ تمام ویورز سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام محبت، پیار عشق کا پیغام تمام احباب تک پہنچ سکے۔ اور آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے کہ اسکرین کے نیچے آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے کہ ہماری اگر اس پروگرام کو آپ شیڈول دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ، تو کیونکہ ابھی ہم لائیو یوٹیوب پر نہیں آ رہے، فیس بک پیج سے لائیو آ رہے ہیں، تو آپ اس ریکارڈڈ پروگرام کو کل صبح انشاءاللہ میرے یوٹیوب آفیشیل چینل کے اوپر سید عبدالرحمن شازی کے اوپر آپ اس پروگرام کو ریکارڈڈ دیکھ سکتے ہیں۔ جو حضرات نہیں دیکھ سکے ان سے گزارش ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ تمام اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی فیس بک پیج کے اوپر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وسیم ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، حسنین بٹی صاحب ہیں، انعام الحق صاحب ہیں، آپ سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد صاحب ہیں، آپ کو سہیب صاحب، محمد سہیب صاحب آپ کا شکریہ، اور سید سہیب حسین شاہ صاحب جماعتی یو کے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ طویل عرصے کے بعد تشریف لے کے آئے۔ تمامی احباب جو ہیں، کافی احباب جو ہیں تصدق بھائی کو سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جی، آپ سب کی طرف سے وعلیکم تصدق بھائی کو السلام السلام۔ علیکم، اور تصدق بھائی کی طرف سے آپ سب کو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں چاہوں گا کیونکہ وقت بہت تاخیر ہو چکی ہے اور تقریباً 5 سے 7 منٹ ہمارے اس پروگرام کے باقی ہیں، تو تصدق بھائی سے زیادہ کچھ سن سکیں، تو میں چاہوں گا جو مزاج یار میں آئے۔ میں شاہ صاحب ایک سلام کے 2 سے 3 اشعار اور ایک منقبت کے جی، میں آپ کی ایک حاضری سے پہلے جو قیمتی بات تھی، جو ہمارے آج کا آپ نے فلیکس دیکھا اور جو بیک گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہمیں بہت خوبصورت اور محبتوں سے نوازا ہے سگما فلیکس والوں نے اور جیزی اجاز نے، اجاز بیگ صاحب نے۔ آپ سب کی محبتوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دیار عشق کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سگما فلیکس کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ اجویری فلیکس جو ہے وہ تو ہم اس کے خود بھی میزبان ہیں۔ میاں عمران صاحب کی محبتیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، کیونکہ ایک سنگت ہوتی ہے نا، اس سنگت کے حوالے سے عمران بھائی جو ہیں وہ بڑی محبتیں فرماتے ہیں، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر کل عمران بھائی مصروف تھے، تو کل کا ہمارا جو کام تھا وہ جتنا بھی اپنے پبلسٹی کے حوالے سے جیزب بھائی نے بڑی محبتیں فرمائی ہیں، تو یہ جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچنا چاہیے۔ تو میں نے سمجھا کہ جیزب بھائی کا سگما فلیکس والوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا۔ جی تصدق بھائی آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ جزاک اللہ جناب۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے، سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے، اور سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے، سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جو دینے
پہ آئے تو خدا دے دے. اور شاہ صاحب شعر ہے کہ سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا. سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا. سلام اس پر کہ جس نے چاند تاروں کا بھرم رکھا. سلام اس پر کہ جس نے چاند تاروں کا بھرم رکھا. سلام اس پر زمین کا سانس جس نے تازہ دم رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑا خوبصورت شعر ہے نصر شاہ صاحب خصوصاً آپ کے لیے اور شیرازی صاحب قبلہ. سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے. کیا بات ہے. لفظوں پہ غور فرمائیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے. سلام اس پر کہ جس کی آل سے نسبت ضروری ہے. یہ بات ہے. بزرگوں اور اس کی آل تک پہنچے. سلام اس کے بزرگوں اور اس کی آل تک پہنچے. سلام اس کے قدرانا کے خد و خال تک پہنچے. سلام اس کے قدرانا کے خد و خال تک پہنچے. سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز کے اندر سلام پیش کیا ہے اور میں آپ کو بھی اس سلام کے اوپر سلام پیش کرتا ہوں. کیا کہنے, بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. بس آپ کی وجہ سے میں حاضر ہو گیا تو یہ بس جو ٹوٹا پھوٹا تھا سرکار قبول فرمائے. نہیں حضور بہت خوبصورت. سبحان اللہ. یہ ہلکا پھلکا نہیں ہے جی, کیا کہنے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. افتخار ہاشمی صاحب ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور دیگر رفقا بالکل آخری مراحل کے اوپر ہم تصدق بھائی ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک کلام آپ کا اور شامل کر لیا جائے منقبت, اس کے بعد ہم پھر اجازت لیتے ہیں اپنے بھور سے. میں مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنا سمجھوں گا. اور چھوٹی بہن میں بڑی خوبصورت سی میری طبیعت کے حوالے سے بھی مجھے یہی موضوع لگی تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ جب مولا پاک کی بارگاہ میں ہوگی تو وہ سب کے لیے ہو جائے گی نا پھر.
قلب کی روشنی، قلب کی روشنی، یا علی یا علی، قلب کی روشنی، یا علی یا علی، روح کی تازگی، یا علی یا علی، قلب کی روشنی، یا علی یا علی، روح کی تازگی، یا علی یا علی۔ اور شاہ صاحب شعر اس کے بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ راحت دائمی، یا علی یا علی، راحت دائمی، یا علی یا علی، راحت دائمی، یا علی یا علی، اور نغمہ سرمدی، یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ اور نقطہ بائے بسم اللہ ذات آپ کی، نقطہ بائے بسم اللہ ذات آپ کی، نقطہ بائے بسم اللہ ذات آپ کی، خوب شان آپ کی، یا علی یا علی، خوب شان آپ کی، یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ سبحان بڑا اللہ۔ خوبصورت شعر کہ کیسا سجتا ہے تجھ پہ لقب بو تراب، کیسا سجتا ہے تجھ پہ لقب بو تراب، کیسا سجتا ہے تجھ پہ لقب بو تراب، جانتے ہیں نبی یا علی یا علی، جانتے ہیں نبی یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی، جس کو درکار فتح ظفر ہو کہے، جس کو درکار فتح ظفر ہو کہے، جس کو درکار فتح ظفر ہو کہے، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ مقطع میں حاجی حنیف نازش قادری اپنی ساری منقبت کا خلاصہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا کائنات کی، کہ اپنے نازش پہ چشمے کرم کیجئے، اپنے نازش پہ چشمے
کرم کیجئے یا علی 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 یا علی. بہت ہی سبحان اللہ. خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. سلامت رہیں جی. قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آپ کو جلد از جلد بیمار کربلا کے صدقے شفائے کلی عطا فرمائے، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور اہل سنت کے ثنا خانوں میں آپ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں بھی آپ ہیں. اور قبلہ ناصر شاہ صاحب، آپ کی محبتیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں. میں چاہوں گا قبلہ آخر میں جاتے ہوئے کچھ آپ آج کی بزم کے حوالے سے فرمانا چاہیں، اور پھر ہم اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں. آج جو ہم نے ذکر امام پاک کیا ہے، تو شاہ جی میں یہ ایک گزارش آپ کی بارگاہ میں کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ترتیب کے ساتھ جس طرح آپ نے شجرہ بیان کیا ہے امام علی پاک سے لے کر امام مہدی تک، تو ہم اسی کو اپنی بزم کا جو آنے والے عنوانات ہیں ان کو ایک ایک امام کا ذکر اپنی بزم کا موضوع بنا کر تمامی کو ذکر خیر کے لیے موضوع سخن بنانے کے لیے سوچتے ہیں، اگر آپ اجازت فرمائیں. جی قبلہ، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگلا جو ہمارے پاس کچھ ایک پروگرام کے بعد ذی الحج شریف شروع ہو جائے گا، پھر اس میں ہمارے پاس سرکار ابراہیم علیہ السلام آپ کے واقعات ہیں، آپ کی بارگاہ میں سلامی ہے، اور پھر امام پاک کا مکہ سے کربلا کا سفر ہے، اور پھر آگے محرم شریف آ جائے گا. تو یہ ہمیں سارے پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 12 پروگرام درکار ہیں، چونکہ تمام اکابر کے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں یہ آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ میں نے اس پروگرام کے شیڈول کو ترتیب دیا ہے وہ اس طرح ہے کہ ذی الحج کے ماہ کے اندر کوشش کی جائے گی کہ ہم یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اپنی ٹرانسمیشن روزانہ کریں گے. اس کے بعد ماہ محرم کے اندر ہم یکم محرم سے 10 محرم تک اس پروگرام کو ڈیلی بیسس پہ کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو ویکلی چلتا رہے گا وہ علیحدہ ہوگا، اسپیشل ٹرانسمیشن کے نام سے ہم لوگ ان 10 ایام کو مخصوص کریں گے. اور یوں ہی ربیع الاول شریف کے اندر جی ہم چونکہ یہ ان تمام شخصیات کے جو ہے نا ایام وہ وقتاً فوقتاً ہر ماہ آتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم انہی ایام پہ، تاکہ ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی یاد رہے کہ بھی کون سا دن. میں اب یہاں پہ ایک بھی گزارش کرتا چلوں کہ پچھلے جمعرات کو جب ہم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلامی پیش کی، اس دن سرکار امام علی رضا پاک کا یوم ولادت تھا، تاکہ ہمارے ناظرین کو ساتھ ساتھ ایام بھی یاد رہیں، کیونکہ ہم وہ بندے ہیں کہ جن کو اپنے بزرگان کے ایام بھی یاد نہیں ہیں. تو ہم ان کو ان کے دنوں پہ رکھیں تاکہ عوام الناس کے ذہنوں میں وہ ایام بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. بہتر ہے. میں شاہ جی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس بزم کو وقت عطا فرمایا. تصدق رسول صاحب، آپ نے اس بیماری کی حالت میں بھی اس پروگرام کو عزت بخشی ہے، اور ہمیں عزت بخشی ہے. ہمیشہ ہی آپ عزت بخشتے ہیں کیونکہ آپ خود عزت والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور قبلہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو رات کی اس پہر تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ کل صبح انشاءاللہ یہ پروگرام ریکارڈڈ جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل، آفیشیل یوٹیوب چینل سید عبدالرحمن شرازی کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا. آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. سید عبدالرحمن شرازی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں. میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شم کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. آپ سب سے اگلے جمعرات تک کے لیے اس بزم سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے جمعرات تک اپنے میزبان سید محمد عبدالرحمن شرازی کو بزم دیار عشق سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.